شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، میں احمد یار مخدوم اپنے یوٹیوب چینل ایک شعر ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہر روز ایک شعر پڑھا جاتا ہے جس میں کے پیچھے ایک پورا کوئی واقعہ، اسلامی تاریخ کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور وہ شعر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا واقعہ ہے۔ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایک دن جو شعر پڑھا جاتا ہے وہ آپ لوگ کمنٹس کر کے بتانا ہوتا ہے کہ یہ کون سا اس کے پیچھے واقعہ ہے، تو دوسرے دن میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ تو اس طرح جو کل شعر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا: ظلم و ستم جب حد سے بڑھا، ظلم و ستم جب حد سے بڑھا، وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، ایک حبشی عادل بادشاہ نے پناہ میں اپنی لے لیا۔ تو یہ شعر تھا، یہ ہے جی۔ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے، شکریہ کو صحیح ہے۔ یہ جو ہے یہ جو مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی وہ پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ، اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا، ہر آن ان کو تکلیفیں دیتے، ان کو پریشان کرتے، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے، بلکہ مارنے پیٹنے سے بھی گریز نہ کرتے، بلکہ غلاموں کو تو وہ انگاروں پر بھی لٹا کر ان کو تکلیف میں بچاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ان کو زیادہ تنگ کر رہے تھے کفار والے، آپ نے فرمایا کہ آپ حبشہ چلے جائیں۔ وہاں کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، وہ اگرچہ عیسائی تھا لیکن ایک رحم دل اور نیک بادشاہ تھا۔ تو سب سے پہلی جو ہجرت حبشہ تھی اس میں بعض کے مطابق 14 افراد تھے، کوئی 16 کہتے ہیں۔ تو اس طرح 4 خواتین اور 12 مرد یہ پہلی ہجرت حبشہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو سلمہ اور ام سلمہ، تو یہ بڑے ان میں جو بڑے صحابہ کرام تھے وہ کفار سے چھپاتے حبشہ چلے گئے۔ تو کفار کو جب علم ہوا کہ یہ تو ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، تو وہ کفار جو تھے ان کے پیچھے لگے۔ تو جہاں پہ جدہ ہے وہاں پہ پہلے وہ کشتیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار کر گئے اور دوسری طرف جو ہے وہ حبشہ چلے گئے۔ لیکن چونکہ وہ تھوڑے سے تھے تو وہاں پہ پتہ نہ چلا، لوگ نہ ہی کفار کو پتہ چلا کون گیا کون آیا، اور نہ ہی ایتھوپیا وہ جو حبشہ تھا اس کا آج کا جو نام ہے وہ ایتھوپیا ہے، پرانا نام حبشہ ہے۔ تو وہ مسلمان کچھ دن وہاں رہے، 2-3 مہینے رہے، پھر ان کو خبر ملی کہ معاہدہ کے کفار کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا، تو وہ واپس آ گئے۔ لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی، تو اس طرح ان کفار نے اور زیادہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ تو اگلے سال یعنی 62 کے 6ویں سال، پہلا جو قافلہ گیا تھا وہ 5واں سال تھا، اب 6 سال نبوت کے 6 سال زیادہ سے لوگ، جن میں مختلف کتابوں میں کچھ اعداد و شمار آتے ہیں کہ 83 مرد تھے اور 18 عورتیں، اور ٹوٹل ملا کے یہ 101 افراد پر مشتمل قافلہ تھا، جن میں مکہ کے سرداروں کے اپنے لوگ بھی شامل تھے۔ کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا۔ تو یہ لوگ ایسا کر کے حبشہ کی طرف جانے لگ گئے۔ کفار کو بعد میں پتہ چلا، تو لیکن اس وقت تک وہ حبشہ پہنچ چکے تھے۔ اب حبشہ میں پہنچ گئے
تو جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے پیچھے نا اپنے 2 آدمی بھیجے اور بڑے زیادہ ان کو وہ تحفے اور انعام دے کے کہ آپ ان کو حبشہ سے واپس لے آئیں۔ ان میں امارہ اور عامر بن عاص یہ 2 ایلچی تھے جو کہ ان کی طرف سے مکہ کے کافروں کی طرف سے حبشہ بھیجے گئے۔ اب یہ جو لوگ سفیر بن کے وہاں پہنچے تو انہوں نے جو حبشہ بادشاہ کا نام نجاشی تھا، اور نجاشی بادشاہ کے پاس انہوں نے بہت سے تحفے تحائف لے گئے، ان کے وزیروں اور مشیروں کو بڑے تحفے اور لالچ دیا، اور انہیں کہا کہ یہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے ملک میں ہم سے بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمیں واپس دلا دیجیے۔ تو وہ مشیروں وزیروں نے وعدہ کیا کہ ہم بادشاہ کو کہہ کے ان کو واپس کرا دیں گے۔ یہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا تو دوسرے دن بادشاہ یہ جو ایلچی سفیر بن کر گئے تھے کفار کی طرف سے، انہوں نے بادشاہ کو جس کا نام نجاشی تھا اور وہ عیسائی مذہب پہ تھا لیکن تھا بڑا نیک دل اور اچھا آدمی تھا، عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا، تو وہ دونوں سفیر ملے اور اس کو بھی تحفے تحائف دیے اور اپنا انہوں نے مدعا پیش کیا کہ اس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک آ گئے ہیں، ان کو واپس کر دیجیے۔ تو چونکہ بادشاہ بڑا عدل والا تھا، اس نے کہا کہ میں ان کو سنے بغیر کیسے میں ان کو آپ کو واپس بھیج سکتا ہوں، جب تک میں ان کی بھی بات نہیں سنوں گا تب تک۔ تو اس نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب، ان کو اپنی طرف سے نمائندہ یا سفیر بنا کے نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ ہم سب کی طرف سے ہمارا موقف پیش کریں۔ تو وہاں پہ آمنے سامنے بات ہوئی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے نجاشی بادشاہ، عادل بادشاہ، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم کوئی ان کے غلام ہیں تو یا ہم نے کوئی چوری کی ہے جو یہ ہمیں لینے آئے ہیں، یا ہم نے کوئی کسی کا قتل کیا ہے جو یہ ہمیں واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نجاشی نے ان کی طرف ان 2 جو سفیر قریش کی طرف سے آئے تھے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا ہاں بھائی بتائیں یہ صحیح بات؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کو آپ واپس لے جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک اور چال چلی کہ یہ جو ہے نا، یہ آپ کے پاس جو لوگ آئے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ برے کام، یہ ان کی بتوں کی پرستش نہ کرو۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کا دین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی بھی یہ نفی کرتے ہیں۔ تو حضرت تو اس نے نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں بھائی بتائیں یہ کون سا دین آپ لے کے آئے ہیں؟ تو حضرت جعفر صادق نے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا اس کے دربار میں ایک تقریر کی یا خطاب کیا جو کہ اسلامی تاریخ میں بہت اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے ایک قسم کی نمائندگی کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہاں بھی نجاشی کے دربار میں بھی وہ پیغام دیا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اے بادشاہ ہم وہ قوم ہیں جو کہ برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خدا بنائے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ہم جو طاقتور تھے وہ جو کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں کو ہم نیچ سمجھتے تھے، بچیوں کو ہم دفن کرتے تھے،
اس کے علاوہ چوری ڈاکہ عام تھا، اور دنگا فساد اور لڑائی جھگڑے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں مختلف قبائل آپس میں لڑتے، اور تاکہ یہ لڑائیاں کئی کئی سال چلتی رہتی تھیں۔ تو اس طرح یہ پورے کا پورا ہمارا معاشرہ برائیوں میں گھرا ہوا تھا۔ تجارت میں سود عام تھا، شراب نوشی یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت جعفر طیار نے وہ زمانہ جاہلیت کے سارے بیان کیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نجاشی، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی، ہماری قوم میں سے ہی معزز قوم قریش کا جو معزز قبیلہ بنو ہاشم تھا، ان میں سے ہی ایک ہمارے لیے ایک پیغمبر بھیجا، جو کہ ہماری اپنی برادری کے تھے، جن کو ہم بچپن سے ہی جانتے تھے، اور پورے عرب میں وہ امانت دار اور سچے مشہور تھے۔ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور ہر قسم کے ان سے مشورے لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے وحی نازل کی، اور انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، جس سے جو ان کے پیروکار ہوئے، تو ان کافروں نے، جو کہ دوسرے لوگ تھے قریش مکہ کے مشرکین اور کافر، انہوں نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی اور ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، بہت زیادہ پریشان کرتے۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے یہاں پہ اپنا لینے آیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو نبی ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں برے کاموں سے روکا، بتوں کی پوجا سے روکا، اور عورت کو اپنے ایک مقام دیا، بہو بیٹیوں کی عزت کے، بھائی وہ کہا کہ ان کی عزت کیا کریں۔ اور یہ جو برے کام ہیں، شراب نوشی اور ڈاکے اور لڑائی اور دنگا فساد، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، بتوں کو، کیونکہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارے دشمن بن گئے۔ تو ان کے دوسرے جو سفیر قریش کی طرف سے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا نجاشی بادشاہ کو کہ یہ جو آپ کا مذہب عیسائیت ہے، اس کو بھی یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو نجاشی نے کہا کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی، اور نجاشی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات پڑھی، جن میں یہ واضح ذکر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اور روح اللہ ہیں، یعنی کہ اللہ کی روح ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہی جانتا تھا نجاشی، تو اس نے ایک تنکا اٹھایا کہ جتنا آپ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد باقی بھی آیات کا اس نے پڑھی اس کے دربار میں، تو اس طرح اس پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور اس نے ان جو کفار کی طرف سے آئے تھے قریش، دو جو آدمی آئے تھے سفیر بن کر، ان کو کہا کہ میں ایسے لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح یہ ہجرت جو تھی وہ کامیاب رہی، اور وہ جو مسلمان تھے، ان میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی رقیہ، اس طرح ابو سلمہ، ام سلمہ، اور اس طرح کے بڑے بڑے، بلکہ وہ جو مکہ کے کافر سردار تھے، ان کا کوئی بھتیجا، کوئی بھانجا، کسی کا کوئی بھائی، کسی کا چچا، یہ سارے اس میں جو ہجرت تھی یا جو قافلہ تھا، اس میں یہ شامل تھے۔
تو اس طرح حضرت جعفر طیار کی عقل مندی اور شعور اور ان کی جو مذہب سے لگاؤ یہ کام آ گیا، اور ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ جب تک رہنا چاہیں ادھر رہ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی تنگ کرے گا تو وہ پھر اس سے بھی ہم نپٹ لیں گے۔ تو یہ ہے جی واقعہ دوسری یہ ہجرت حبشہ کا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اب اگلا شعر ہے جو نیکسٹ ٹائم کے لیے ہے۔ اچھا، وہ اس پہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ کس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے کون سی عوامل ہیں، یا کون سا واقعہ ہے، یا کون سی قصہ کہانی ہے۔ تو شعر سنیے۔ اچھا، اس ایک بندہ خدا نے پلک جھپک میں تخت حاضر کر دیا۔ پھر مصرع سنیں۔ ایک بندہ خدا نے پلک جھپک میں تخت حاضر کر دیا، جن بیچارے بھری محفل میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تو یہ آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔